بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ باب التوکل والصبر، توکل اور صبر کا بیان۔ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ رزق میں اللہ تعالیٰ کے ضامن ہونے پر اعتماد اور بھروسہ ہو، اور رزق کے اسباب اور وسائل کا ترک کرنا توکل کے لیے شرط نہیں، بلکہ تدابیر اختیار کر کے اس سے نظر ہٹا لینا اور حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا توکل ہے، اور یہ یقین کرنا کہ اسباب و تدابیر کچھ مفید نہیں ہو سکتے اگر حق تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ اور صبر کی حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے اور ان کی حرام اور منع کی ہوئی باتوں سے بچنے کی تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے اس پر ثواب کی امید رکھنا۔ اسی طرح مصائب میں تقدیر الہی پر راضی رہتے ہوئے دعائے عافیت مانگتے رہنا، اور الحمدللہ علی کل حال کہنا، اور اس حالت کو بھی اپنے لیے خیر سمجھنا اور کفارہ سیئات اور رفع درجات کا وسیلہ سمجھنا صبر کہلاتا ہے۔ تفصیل کے لیے احقر مؤلف کا رسالہ تکمیل الاجر بتحصیل الصبر کا مطالعہ اس باب میں نہایت مفید، اور اس پر عمل قرب و رضائے حق اور حصول ولایت کا انشاءاللہ تعالی وسیلہ ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ صبر کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نفس کو ہر طاعت پر قائم رکھنا۔ نمبر 2، ہر گناہ سے نفس کو روکنا۔ نمبر 3، فضول دنیا یعنی بے ضرورت دنیا سے صبر۔ نمبر 4، دینی یا دنیاوی مسائل پر صبر کرنا۔ ایسے شخص گناہوں سے امن میں رہے گا اور دنیا کی بلاؤں سے اور آخرت کے عذاب سے چھٹکارا پاوے گا۔ فصل اول، حدیث نمبر 119، وعن صہیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان عجیب ہے، اس کے تمام کام اس کے لیے خیر ہیں، اور یہ شان صرف مومن کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر اس کو خوشی حاصل ہو یعنی فراخی رزق، خوشحالی، چین اور توفیق طاعت وغیرہ نعمتیں، شکر کرتا ہے، بس یہ شکر اس کے لیے خیر ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت پہنچے یعنی فقر، مرض اور رنج، صبر کرتا ہے، بس یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تشریح، مقام صبر و شکر دونوں بلند مرتبے ہیں اور دونوں پر ثواب مرتب ہوتا ہے، لیکن مومن کامل جو نہیں ہوتا اس کو جب خوشی اور دولت ملتی ہے تو تکبر اور خلاف شرع باتیں کرنے لگتا ہے، اور اگر ضرر پہنچتا ہے تو رونا، چلانا اور ناشکری اور شکایت و اعتراض اللہ پر کرتا ہے، اور مومن کامل دونوں حالتوں میں الحمدللہ علی کل حال کہتا ہے۔ حدیث نمبر 120، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ينفعک واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا مومن قوی یعنی قوی ایمان و اعتقاد و توکل و جہاد و صبر و نصیحت و تعلیم خیر کرنے میں بہتر اور اللہ کے نزدیک محبوب ہے مومن ضعیف سے، اور ہر مومن میں قوی ہو یا ضعف نیکی ہے، جو چیز تجھ کو نفع پہنچا اس پر حرص کر یعنی امر دین میں، اور نیک عمل کرنے پر اللہ کی مدد و توفیق طلب کر اور طلب استعانت سے عاجز نہ ہو، اور جب تجھ کو کوئی مصیبت پہنچے تو یوں نہ کہے کہ اگر میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یوں کہہ کہ اللہ نے یہی مقدر کیا اور اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے اگر کا لفظ شیطان کے کام کو کھولتا ہے اور دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ تشریح، لفظ اگر اس لیے منع ہے کہ جو مقدر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور شیطان لفظ اگر سے مومن کے دل میں صدمہ و حسرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہرگز ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی ہے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے، اور وہ ہمارے لیے مضر نہیں، اس میں بھی کوئی حکمت و مصلحت و خیر ہے کیونکہ وہ ہمارے مولا ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل، ترجمہ، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو تب بھی میدان میں آتے اور وہ لوگ جن کے لیے قتل مقدر ہو چکا ہے۔ اور لفظ اگر کے استعمال سے منع کرنا تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، اور یہ تنزیہی نہیں بھی جب ہے کہ جب معارضہ تقدیر کا ہو اور وہاں کوئی نفع نہ ہو،
لیکن اگر ازراہ تعسف و ندامت کے استعمال اس لفظ کو کرے جیسا کہ طاعت الہی کے فوت ہونے پر صالحین سے ثابت ہے تو کوئی مذائقہ نہیں بلکہ باعث ثواب ہے۔ فصل دوم، حدیث نمبر 121، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ ترجمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لو جیسا کہ بھروسے کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں۔ تشریح، توکل کا حق یہ کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے ہاتھ میں اپنا ضرر یا نفع، رزق، فقر، غنا، عطا، مرض، صحت، عزت، ذلت، موت، حیات وغیرہ نہ سمجھے اور یقین کرے کہ یہ سب حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ بس کسی نعمت کی طلب میں بہت رنج نہ اٹھائے اور حرص اور مبالغہ نہ اٹھائے کہ حلال و حرام کا فرق بھی نہ کرے۔ علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص توکل کا مفہوم یہ سمجھے کہ بس زمین پر پڑا رہے اور تدابیر و کسب معاش نہ کرے تو وہ جاہل ہے۔ منقول ہے کہ کوے کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے جو کوے کو برا لگتا ہے اور چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ حق تعالیٰ اس کی طرف رزق کے لیے مکھیاں اور چینٹی بھیجتے ہیں، کچھ دن میں وہ سیاہ ہونے لگتا ہے، پھر کوا اس کو لے کر پرورش کرتا ہے، اور اسی طرح بہت سے واقعات ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ تدبیر نہ کرے، چڑیوں کا باہر نکلنا بھی تدبیر ہے اور انسان کے لیے اس کے مناسب تدبیر ہوگی۔ البتہ بھروسہ تدبیر پر نہ کرے، تدبیر صرف بھیک کا پیالہ ہے اور دینے والے حق تعالی شان ہے۔ یہ مثال احکر مؤلف کے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی تھی۔